جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ملک میں نئی بحث ہے۔ حکومت شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ جی اور یہ صاحب، ایک تو پہلی بات کہ شو آف ہینڈ کس کا آئیڈیا تھا، اور آج تک جو سینٹ کے انتخابات کے اندر جس طریقے سے کام ہوتا رہا ہے، اور ایک اکثریت رکھنے والی پارٹی اقلیت میں بدلتی بھی ہم نے دیکھی، اور اقلیت والی اکثریت لیتے ہوئے بھی دیکھی، بریف کیس بھی چلتے رہے، بنٹتے رہے، خیر ایک لمبی داستان ہے۔ اگر اس کو روکنے کے لیے اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 26 میں پڑھ دیتا ہوں، 226 all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن ہونا چاہیے تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے خان صاحب کس لیے لگ رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن؟ نہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی شرط کن لوگوں جنہوں نے جو بیسیکلی دیکھیں چھوڑ دیں بات اس بات کو کہ دین کیا کہتا ہے فلاں کہتا ہے، یہ بیسیکلی ڈرافٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کیوں سمجھ کے رکھا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کی اب اتنی پرونز اینڈ کونز آ گئی ہیں، اور اس میں ہر پارٹی جو ہے اس نے سفر کیا ہے۔ یعنی خان صاحب نے سفر کیا پارٹی نے، تو ان کو 20 بندے نکالنے پڑے۔ وہ بڑا آج اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، آج تک لیتے ہیں، بات کریڈیبل ہے، کریڈیبل ہے سر۔ باقی تمام پارٹیوں نے ہر الیکشن میں سفر کیا۔ یعنی صادق سنجرانی رحمت اللہ علیہ میرا دوست ہے، اس زمانے کا دوست ہے۔ نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ صادق سنجرانی صاحب کو لانے میں شامل تھے اور دوسری دفعہ اس کو بچانے میں بھی۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ سینٹ کا الیکشن بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شو آف ہینڈ کرے یہ میں نے اس کو دے دیا۔ اس میں مختلف قسم طرح دیکھیں نا، اس میں اتنے اس کے فرسٹ نمبر پہ اگر آپ کو 400 مل گئے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو 150 مل گئے، تو اس سے بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا یہ الیکشن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رکھا اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک ووٹ پارٹی کا دے دو اور دوسرا پیسے لے کے دے دو۔ کوئی 3-4 ووٹ ہوتے ہیں نا سارے، آپ کا کیٹیگرائزیشن کی تھے، فرسٹ پریفرنس، دوسری پریفرنس، اور وہ ساری باتیں محنت کی ہوتی ہے۔ بھئی 1-1.5 کروڑ پہ الیکشن پہ لگایا ہوا ہے، وہ کوئی تو اور راستہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12-13 بنتے ہیں وزیر، تو باقی 200-300 جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ تو اسی طرح پروونشل اسمبلیز کے ممبر جتنے بھی وہ کیا کرنے آئے بیچارے؟ 12 وزیر بنے، 400 کا ہاؤس ہے پنجاب کا، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ایک زندگی میں سینٹ کا الیکشن آتا ہے، ایک دفعہ بکرا منڈی لگتی ہے، ایک دفعہ ہمارا دمبا بکتا ہے، ہم کیوں نہ بیچیں، اگلے پچھلے کر۔ اچھا میں بلوچستان میں رہا ہوں، بلوچستان میں 6 ووٹوں کے اوپر سینٹر بنتا تھا، تو سب سے زیادہ قیمت جو تھی بلوچستان کے سینٹروں کی لگتی تھی، اس لیے کہ سب سے تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ اب لاہور کیونکہ بیسیکلی تو وہ جو الیکٹرل کالج ہے وہ کم سے کم اس کو لیا ہے، بلوچستان کی اسمبلی جو تھی وہ 6-7 سینٹر اس کے اوپر بن جاتا تھا، یہاں پر آپ کو 35-36 ووٹ جو لینے پڑتے تھے۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو مخالفت کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں۔ شو آف ہینڈ ہوگا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سینٹ کی شو آف ہینڈ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، ایک جسے کہتے ہیں وہ جو اپنا اس کے بعد کیا کریں گے، کیسٹریشن کریں گے نا، یہ جو ان کے ہوتے ہیں بیچارے جو ریپ کیسز کو وہ خسی بنائیں گے نا، ایگزیکٹلی ایک انسٹیٹیوشن کو خسی کر دیا گیا ہوا قانون کے حساب سے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بل بھیجیں پاس ہونے کے لیے، وہ بل انہوں نے نامنظور کر کے بھیج دیا، آپ دوسری دفعہ بھیجیں اور تیسری دفعہ خود پاس ہو جائے گا۔ تو میں کیوں نہ کروں گا ایسا کام؟ مجھے یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ، آپ نے سینٹ کو آؤٹ نمبر کرنا ہے، آپ سینٹ کو بلائیں، 7 اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اسمبلی والے زیادہ ہیں، سینٹ والے بیچارے 100 لوگ ہیں، آپ نے اڑا کے رکھ دے سینٹ کو، جب چاہے جس طرح اٹھا دیں۔
اچھا پھر دنیا پوری میں سینٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ کی؟ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سینٹ کو صرف ایک کنٹینیوشن آف دا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کے طور پہ رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ضیاء الحق چلا گیا ہے تو ضیاء الحق کے بعد 1988 میں الیکشن ہوئے تھے، تو سینٹ کا جو اور قومی اسمبلی کی جو صدارت کی تھی وہ پرانے سپیکر نے کی تھی جس کو ضیاء الحق نکال چکا ہوا تھا، جسٹ ٹو شو کہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم موجود ہے اور وہ چلا آ رہا ہے. اسی طرح سینیٹر جو ہے وہ چلے آ رہے تھے، اس کے بیچ میں سینیٹر آئے یا گئے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ یار جس بات پہ ہم سوچتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر وہ چاہیں اگر تو اس کو بہتر ریفارمز کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں کہتا ہے اٹس ون آف دا موسٹ ویگ کانسٹیٹیوشن. ایسی موم کی ناک ہے، آپ کو جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں، جس طرف چاہے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اسلام کی ساری پروویژن جو ہے پبلک پرنسپلز آف پالیسی میں رکھ دی گئی ہیں. پرنسپل آف پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل نہیں ہے. اس کو ریاست جب چاہے، مطلب سود کو بھی انہوں نے پرنسپل آف پالیسی میں رکھ دیا ہے، اردو زبان کو بھی پرنسپل، قرآن کو بھی پرنسپل پالیسی. کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا کو مانتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں ماننا چاہتے. یہ ہمارے پرنسپل آف پالیسیز میں آ چکے ہیں. اور باقی جو پروویژنز ہیں جتنی بھی وہ سارے کے سارے وہ جو ہے وہ کہاں رکھتی ہیں، وہ اپنے مین ٹیکسٹ کے اندر، باڈی کے اندر ٹیکسٹ. اسی لیے دنیا میں کانسٹیٹیوشن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی قوانین ہیں، سینٹ کا الیکشن ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ بیسیکلی سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں طے ہو جاتی ہے. صحیح. اوپر ایک کہا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب پاکستان کا قانون آئین جو صرف 2 لائنوں کو ہونا چاہیے کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از قرآن اینڈ سنہ. اس کی سبارڈینیشن میں آپ جتنے مرضی قانون بناتے رہیں، انٹرپریٹ کرتے رہیں، باقی چیزیں کرتے رہیں، ایک لائن، کسی اور قانون کی، کسی آئین کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے چلا کرتا ہے. لیکن نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے نہ ہمارے. تو خان صاحب جو ہے وہ اگر وہ نیوٹرل امپائر لانا بھی چاہتے ہیں، صرف سینٹ کے الیکشن میں ہر جگہ اسپیکر کیوں رکھتے ہیں آپ سیکرٹ بیلٹ کا؟ سارے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بھی سیکرٹ بیلٹ کا ہوتا ہے. کمیٹیز کے ارکان، یہ وہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ نہ ہو. اور اگر آپ خان صاحب اگر اس کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان میں اوپن بیلٹ کر دیا جائے تو ہر محلے میں قتل ہونے شروع ہو جائیں لوگ. اچھا، اور یہ سب ان ساری بلیک میلنگز کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایسا آج تک پاکستان کے اندر سنجیدہ بحث کیوں شروع نہیں ہوئی کہ ہم اپنے سیاسی سسٹم کو ٹھیک کریں، انتخابی سسٹم کو ٹھیک کریں، متناسب نمائندگی سب سے بہترین حل ہے، اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جائے؟ سب سے بڑی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ 18th امینڈمنٹ تھی. صحیح ہے. وہ تقریباً 126 امینڈمنٹس ہوئی تھی آئین میں. ایک امینڈمنٹ نہیں ہے. آپ نے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھتے. آج جو رضا ربانی سیکرٹ بیلٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس رضا ربانی نے سوائے اس کے کہ پاکستان کو کس طرح 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا. ورچولی آئین کے مطابق 4 مختلف ملک بن چکے ہوئے اور اس میں ہر چاروں کے اندر ہر ایک کی بادشاہت قائم ہو چکی ہوئی. یہ میرا علاقہ ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہارے یہاں میں اگر راجہ دائر پڑھاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں یہاں رنجیت سنگھ پڑھاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہاں تمہارا اسلام اور کہاں تمہارا کانسٹیٹیوشن؟ ہم نہیں مانتے اس آئین کو، ہم نہیں مانتے اس کانسٹیٹیوشن کو. ہم اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم، ہم یہاں پر ڈانس کلب کھولیں، ہم جہاں پر مسجدیں تباہ کریں، ہم جہاں مسجدیں بند کریں، وی آر انڈیپینڈنٹ. ہم اپنے پیسے کو بازار کے اندر کھڑے ہو کے آگ لگائیں، وی آر انڈیپینڈنٹ. تو یہ جو تصور ہے، یہ دنیا میں ایسے ملک نہیں چلا کرتے. جس دنیا میں جہاں 2 اس طرح کے ملک تھے جو کہ جن کے صوبے خاص طور پر ایک ملک بننے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ ٹوٹ گئے. یوگوسلاویا ایک ملک تھا جس میں 3 ایسے بڑے بڑے صوبے تھے، جیسے پنجاب، سندھ، KPK بلوچستان ہے. ایک تھا کروشیا، ایک تھا سربیا اور ایک تھا بوسنیا. تینوں آج علیحدہ ملک ہیں. چیکوسلاویکیا ایسا ملک تھا جس میں 2 بڑے بڑے صوبے تھے، ایک چیک تھا، ایک سلویک تھا. آج دونوں علیحدہ علیحدہ ملک ہیں. یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب تک آپ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ بنا دیا، آج آپ نیک نیتی سے پاکستان میں کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی. پاکستان کا آئین 1973 میں بنا، 23 مارچ کو سائن ہوا. سائن ہونے کے 2 دن بعد پہلی امینڈمنٹ آئی. آپ کو پتا ہے کس چیز کی تھی؟ جوڈیشری کے خلاف. اچھا. اپیل بیفور ایکویٹل ختم کی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو
5 साल हुक्मरान रहा है, 5 साल बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल रहे हैं आइन के, सही है, इमरजेंसी ना हो रखी, जिस आइन को उसने खुद बनाया। तो पाकिस्तान में उस्मान साहब इन सियासतदानों से कोई तवक्को ना रखें। नहीं तो ये तो इनका अपना फायदा है, आप इलेक्टेबल्स की ब्लैक मेलिंग से बच जाएंगे, आप 100 तरह के मसाइल से बच जाएंगे। सर नहीं बच, आप अच्छे लोग आप क्या लेके समझते हैं इलेक्टेबल जो बैठे हुए असेंबली में वो इनके खिलाफ वोट देंगे? नहीं, ये फैसला सारे करें, सारे बैठ के। दुकानें इनकी दुकानें बंद हो जाती हैं उस्मान साहब, अगला इलेक्शन नहीं लेकिन लड़ना। कोई तो सियासी जमात आके इसके लिए आवाज तो उठाए। आवाज तो उठाए। वो भी बंद होगी, पहले किसी दौर में उठाया जाती थी कि किसी मुतराद से नुमाइंदगी होनी चाहिए, लेकिन वो भी अब कोई कोई नहीं, आवाज ही हम तो आज भी कहते हैं 97 मुल्क हैं कि जहां पर यही सब- कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो चुकी, जमहूरियत भी है, जमहूरियत भी है, और वहां पार्टी को वोट दिया जाता पार्टी है। को वोट दिया जाता है, यहाँ पार्टी तो को वोट मसला ये देंगे है- बहुत सारे ऐसे लोग मैं जो उस्मान कभी- साहब जिस मुल्क का हाल ये है, आप तहरीक इंसाफ का मंशूर ले लें, आप उसका ले लें, अपना PMLN का ले लें, तो उनका पहला सफा उखाड़ दें, अंदर से सारे एक ही तरह के, सारे एक ही तरह। सब केले की तरह है, बाहर चितरी वाला भी है और सादा भी है। चलें जी, या ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ अफगानिस्तान का। तालिबान का एक अहम वफ्द कल इस्लामाबाद में था, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या पेशरफ्त हुई, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।